ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لائک کریں، شکریہ۔ دوستو، آج سے 850 سال پہلے ہمارے اس دنیا میں خوف اور ڈر کا دوسرے نام ہی چنگیز خان ہوا کرتے تھے۔ چنگیز خان کہ جس کو تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا قاتل مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی ہمارے دنیا کے لگ بھگ 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، جبکہ کچھ تاریخ لکھنے والوں نے یہ تعداد 40 ملین سے بھی کہیں اوپر بتایا ہے۔ چنگیز خان کی فوج جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتی تھی، اس علاقے میں انسان اور جانوروں کا زندہ رہنا تو دور، بلکہ ہریالی بھی باقی نہیں رہتی تھی، کیونکہ یہ لوگ پورے کے پورے شہر کو ہی آگ جلا کر تباہ کر دیا کرتے تھے۔ جس شہر کو بھی چنگیز خان کی فوج فتح کیا کرتے تھے، اس کا حال ایسا ہو جاتا تھا کہ مانو یہاں کبھی انسان رہا ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایران کے ایک تجزیہ کار کے مطابق چنگیز خان نے ایران میں اتنا خطرناک قہر برسایا تھا کہ اس کے حملے کی وجہ سے ایران کی لگ بھگ 25 لاکھ کی آبادی 2.5 لاکھ میں بدل گئی تھی، اور ایران کو ایک بار پھر سے اپنی پرانی آبادی تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ اگلی 5 صدیوں کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ دوستو، ایران کے شہر نیشاپور کے ایک تیر انداز نے ایک بار چنگیز خان کے داماد کے اوپر تیر سے حملہ کر دیا تھا، جس تیر کی وجہ سے چنگیز خان کے داماد کی موت ہو گئی تھی، اور چنگیز خان کا یہ داماد اس کے بہت زیادہ قریبی مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان اس قتل کی وجہ سے غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور ہر حال میں اس قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے خود اپنی بڑی فوج کے ساتھ نیشاپور پر حملہ کر دیا تھا، اور اس حملے نے چنگیز خان نے نہ صرف نیشاپور کی انسانوں کی پوری آبادی کو ختم کر دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جانوروں اور وہاں کے کیڑے مکوڑوں تک مروا دیا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی جب چنگیز خان کا دل نہیں بھرا تو اس نے اس شہر کی ہریالی میں بھی آگ لگانے کا آرڈر جاری کر دیا، یعنی شہر کو پوری طرح سے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے مارے گئے سبھی لوگوں کے سروں کو ان کے دڑوں سے کاٹ کر ان کے سروں کے ذریعے سے ایک اونچا مینار بنوایا تھا کہ پوری دنیا یہ جان سکے کہ چنگیز خان کی فیملی کے اوپر حملہ کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ منگولیا کے ایک چھوٹے سے علاقے سے نکلنے والے اس خطرناک انسان یعنی چنگیز خان سے وہ یورپین عیسائی بھی محفوظ نہ رہ سکے تھے کہ جو اس سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی بات کریں اگر مسلمانوں کی تو مسلم دنیا تو لگ بھگ پوری طرح سے ہی منگول فوج نے برباد کر دیے تھے، بلکہ اس دور میں پوری مسلم دنیا میں منگول فوج کا اتنا زیادہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے چنگیز خان کا مقابلہ کرنا تو دور، بلکہ اس سے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی ایک ناممکن کام تھا۔ کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا کہ میں چنگیز خان کی فوج کے خلاف کھڑا ہوں گا تو اس دور میں لوگ اس کو پاگل سمجھا کرتے تھے، کیونکہ چنگیز خان کو ہرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اپنے خوف سے پوری دنیا کو ہلا دینے والا چنگیز خان اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی انسان سے ڈرتا تھا۔ نہ صرف ڈرتا تھا بلکہ چنگیز خان نے
اس بہادر جنگجو کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جنگجو میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کی مدد سے پوری دنیا کو ہی فتح کر لیتا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، چنگیز خان نے کئی جنگوں میں اس بہادر جنگجو کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ہی چنگیز خان ناکامیاب رہا تھا۔ یہ جنگجو کوئی اور نہیں بلکہ خوارزم میں سلطنت کے آخری سلطان یعنی جلال الدین خوارزم شاہ تھے۔ وہی جلال الدین خوارزم شاہ کہ جن کو پچھلے 800 سالوں سے لگاتار ترکی، ازبکستان جیسے بہت سارے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں ہیرو مانا جاتا ہے۔ جگہ جگہ پر ان کے اسٹوڈیو بھی موجود ہیں۔ دوستو، خوارزمی سلطنت مڈل ایسٹ کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہے۔ ایک ایسی بڑی سلطنت تھی کہ جو 1070 سے لے کر 1231 تک قائم رہی تھی۔ اس سلطنت میں آج کے دور کے ایران، افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان اور ترکمانستان جیسے بہت سارے ملک شامل ہوا کرتے تھے، لیکن جب چنگیز خان نے اس بڑی سلطنت پر بھی حملہ کر کے اس سلطنت کو پوری طرح سے برباد کر دیا تو اس سلطنت کے سلطان یعنی علاء الدین خوارزم شاہ کا بہادر بیٹا یعنی جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چنگیز خان نے پہلے ہی جلال الدین خوارزم شاہ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ خوارزم شاہ کی بہت بہادری سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چنگیز خان جانتا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو چھوڑنا بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یقیناً دوستو وہی ہوا تھا کہ جو چنگیز خان کو لگا کرتا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے جنگلوں میں رہ کر اپنے وفاداروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر چنگیز خان کی فوج پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان کی فوج کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ چنگیز خان نے کئی بار آمنے سامنے مقابلے میں بھی جلال الدین کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بار بار ناکامیاب رہا۔ چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کا پتہ دینے والے انسان کے لیے بڑے انعام کا بھی اعلان کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے اپنی پوری زندگی میں جلال الدین خوارزم شاہ کی دھوکے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر جلال الدین خوارزم شاہ ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید وہ چنگیز خان کو بھی ختم کر دیتا، کیونکہ جنگلوں میں بھٹکنے والے جلال الدین خوارزم شاہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس اس کے چند وفادار سپاہیوں کے علاوہ کوئی بڑی فوج موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنے دور کی بہت ساری مسلم سلطنتوں سے بھی مدد مانگی تھی، لیکن لگ بھگ ہر مسلم سلطنت سے ہی چنگیز خان کی ڈر کی وجہ سے انکار کر دینا تھا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے خلیفہ یعنی سلطنت عباسیہ کے حکمران نے بھی جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کے خلاف مدد مانگنے کے لیے ہندوستان بھی آیا تھا، لیکن ہندوستان کی گدی پر بیٹھے ہوئے سلطان یعنی التمش نے بھی دوسرے ہی حکمرانوں کی طرح جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ جلال الدین خوارزم شاہ کی مدد کرے گا تو چنگیز خان ضرور ہندوستان پر بھی اٹیک کر دے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا چلے کہ ہندوستان آنے سے پہلے بھی
جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان سے ایک جنگ میں مقابلہ کر کے آیا تھا، اور یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں جب ایک بار پھر سے چنگیز خان جلال الدین خوارزم شاہ کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا، تو اس نے جلال الدین خوارزم شاہ کی تعریف میں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ آفرین ہو اس باپ پر کہ جس نے ایسے بیٹوں کو پیدا کیا ہے، اور آفرین ہو اس ماں پر کہ جس نے اس انسان کو دودھ پلایا ہے۔ یقیناً تم نے